ایک یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، عرب کے ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا جہاں ایجوکیشن کا نام و نشان نہیں ہے، اور ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی ریاست بھی پوری طرح نہیں ملی مدینہ کی، اس میں بھی چاروں طرف آپ کے دشمن. مسجد نبوی جتنی بڑی ہے نا اب، پورا مدینہ نبی کے دور میں اس سے چھوٹا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مدینہ شہر تھا نا آج جو مسجد نبوی ہے مدینہ شہر اس سے چھوٹا تھا. پوری اسلامی تاریخ ہے. آپ کوئی ماہر آدمی ہو نا آپ کو بتائے گا مسجد نبی کے اندر یہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا، یہاں حضرت عمر کا گھر تھا، یہاں حضرت ابو ہریرہ آیا کرتے تھے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں پوری مسجد نبی کے اندر پوری مدینہ کی تاریخ ہے. اتنی چھوٹی سی جگہ، بہت کمزور معمولی سی ریاست جو اپنے پاؤں پہ ابھی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی، سنبھل بھی نہیں پا رہے، اور خطوط لکھے جا رہے ہیں ہرقل کو. ہے بھائی، خطوط کس کو لکھے جا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ملکوں. اس وقت ایسے جیسے رشیا، امریکہ اور برٹش، ان حکومتوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے گاڈ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف؟ آپ کہتے ہیں جب اللہ کو اللہ کہا جائے گا تو گاڈ کیوں کہہ رہے ہو پھر بار بار؟ گاڈ اس لیے کیونکہ یہ لفظ گوروں کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے نا. گاڈ کو تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کو نہیں مانتے. گاڈ کو تو مانتے ہیں نا، تو اس لیے میں گاڈ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لبرل لوگ بھی بولیں یہ اللہ کیوں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں؟ تو بھئی گاڈ کا لفظ سب کے لیے قابل قبول ہے کہ نہیں ہے؟ انگلش میں خدا کو کیا کہتے ہیں؟ گاڈ کہتے ہیں. کیونکہ انگریز بھی او مائی اللہ نہیں کہتے، او مائی گاڈ کہتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریز تو آپ کا بیان سن نہیں رہے، تو وہ لوگ ضرور سن رہے ہیں جو انگریزوں سے ڈسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ٹرانسلیشن ہو جائے انگلش میں بعد میں، یہ بھی ممکن ہے. نہیں بھی ہو تو کوئی ترجمہ کر کے بتا دے. کچھ گوروں نے بھی بیانات سنے ہیں. تو اب میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑے سفیر کی کوئی مثال مل نہیں سکتی، جو دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ میں تمام لوگوں کی، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کا رسول، اور اس دعوے پر عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے ہیں. بعض بادشاہوں نے جب آپ کا خط دیکھا تو اسے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ اس کے اسی طرح ٹکڑے کرے گا جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کسی کے خط کو پھاڑنے پر اتنی بڑی بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دعویٰ جتنا بڑا ہو اس دعوے کا انکار بھی اتنا ہی بڑا جرم ہوتا ہے. اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ نئے پیغمبر کا لوگ انتظار کر رہے تھے. لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آخری نبی نہیں ہے. عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے. ایسے موقع پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ سنتے ہی اس کو پھاڑ ڈالنا یہ اللہ سے دشمنی لینے کے مترادف ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمایا میری پوزیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی میری دعوت سنے، اس کا دل چاہے تو مان لے، دل چاہے تو نہ مانے. نا 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 نا، میری حیثیت یہ ہے کہ اس امت میں کوئی یہودی عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر تحقیق کر کے مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اس نے اس کو ویلیو کیوں نہیں دی؟ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کلاس روک کر ایک شخص کہہ رہے مجھے پرنسپل نے بھیجا ہے اور ٹیچر اس کی بات کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرنسپل چھوڑ دے گا اس کو؟ اور وہ کہہ بھی رہے کہ میں سب پوری کلاس کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، اور پیغام بھی بہت اہم ہے. آج لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا یہ کیا بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں جائے گا. اتنی سی باتوں پہ جہنم ہے بھائی، اتنی سی باتوں پہ. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ لوگ ذرا سی بات پہ کہاں پھینک رہے ہوتے ہیں جہنم میں ڈال. بھائی اتنی سی بات ہے نہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے. اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ تحقیق کرو کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یا سچے. آپ اس کان سے سن کے اس کان سے نکالنے کا آپشن آپ کے پاس ختم ہو گیا. ابھی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ ادھر سے سنیں اور ادھر سے نکال دیں گے یار یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات ہیں چھوڑو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں سچے تھے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں 1400 سال پہلے جو آپ کی نبوت کے برحق ہونے کے دلائل تھے وہ تو تھے، وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. 1400 سال کے بعد جو آپ کے برحق ہونے کے دلائل ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ ہیں. اگر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میسنجر بنا کے بھیجتا اور یہ نہ کہتا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں تو خدا کے ذمے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت بولو نہیں تھی. کیا خیال ہے؟ اللہ کہہ دیتا
کہ ان کی تعلیمات جب مسخ ہوں گی تو میں دوسرا پیغمبر بھیج دوں. خدا نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 دعوے کیے. یہ میرے میسنجر ہیں اور لاسٹ میسنجر, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. اس دعوے میں اللہ نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ان کی تعلیمات کو میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے. بولو نا کیا ہو گیا بھائی, وہاں میں پشاور میں بیان کر رہا تھا, ایسا بول رہے تھے لوگ یار, چپ کرانا. سرگودا میں بیان ہوا, چپ کرانا مشکل ہو گیا, لوگ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. وہاں کہنا پڑ رہا تھا مجھے بھی بولنے دو گے کہ نہیں دو گے بولنے. پنجاب لسی پائے, کراچی میں چائے کے اثرات ہیں. سوچتا بہت ہے آدمی, چائے پی کے بولتا نہیں ہے, سوچتا رہے. جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بھی کیا کر رہا ہوتا ہے, سوچ رہا ہوتا ہے. ابھی اتنی اچھی صحت رہی ہے نا, میرا 2 ہفتے کا دورہ ہوا KP کے پنجاب, ایسے ایک چھینک بھی نہیں آئی. پھر کراچی اتر کے چھینکیں. تو اللہ کے ذمے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کرتے. یہ حفاظت خود اس کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہیں. ورنہ کسی یتیم جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو, اس کی تعلیمات کی اللہ کی قسم اسباب کی دنیا میں ایسی حفاظت کا انتظام اس زمانے میں تو ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن. اور اس زمانے میں بھی اتنا پروٹوکول ملنا کسی کو ممکن نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے 2 پہلو ہیں, خوب غور سے سنیں. 2 پہلو ہیں آپ کی سیرت کے. ایک پہلو وہ ہے جس میں آپ خدا کی طرف سے کوئی میسج دے رہے ہیں کہ یہ الاؤڈ ہے اور یہ ناٹ الاؤڈ. خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے. کہنے میں کیا جا رہا ہے, خدا ان کاموں سے خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض. جب کوئی کہے بولو تو خدا نہ بولنے سے ناراض ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہے نا. ان کاموں سے اللہ خوش ہوگا اور ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ آخری نبی ہیں, اور یہ بھی دعویٰ کیا, اسی میں یہ خود بخود دعویٰ ہو گیا کہ ان کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ کر دوں گا. جبکہ اس زمانے میں محفوظ کرنے کا کوئی انتظام, ایسا پراپر انتظام نہیں تھا جو بعد میں لوگوں میں ایجاد ہوا ہے. تو لکھنے والے چند گنے چنے لوگ تھے, لکھتے بھی چمڑوں پہ اور کاغذوں پہ, جس کے گمنے کا بہت امکان, تحریف کا بہت امکان. مگر ایسا انتظام کیا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 2 قسم کی ہیں. جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. ایک وہ تعلیمات جو اصل ہیں, جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا, حکم دیا گیا کہ آپ بتا دیں کہ ان باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور ان باتوں سے خدا ناراض ہوتا ہے. یہ اصل ہے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا. اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا, جو اصل نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی ذاتیات سے ہے. کوئی سفیر جب آپ کے پاس آتا ہے پیغام لے کر, تو آپ کو دلچسپی ہوتی ہے کہ اس کا گیٹ اپ کیسا تھا. جو بھی مشہور شخصیات ہوتی ہیں نا, لوگ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. میں جب تک ویڈیو پہ نہیں آتا تھا لوگ پوچھتے تھے کیسے ہیں بھائی مفتی صاحب, موٹے ہیں, پتلے ہیں, لمبے ہیں, ٹھگنے ہیں, کیا ہیں, لوگ پوچھتے تھے میرے بارے میں. ہم شکر ہے اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے کیونکہ ہم بہت باریک تھے, آواز جاندار رکھی ہوئی تھی, باڈی باریک. تو لوگ مجھے کہتے تھے جیسی آپ کی آواز ہے آپ خود بھی ویسے ہی. میں کہتے نہیں, تسمع بالمعید خیر من ان تراہ, مجھے دیکھنے سے بہتر ہے سننے پر اکتفا کرو. تو شکر ہے 2013 میں حج کر کے آیا تو گزارا ہو گیا. تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے گیٹ اپ کو بھی جاننے کی کوشش بولو کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ کیسا تھا, اس کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا نہیں ہے. یہ وہ احکام ہیں جو نسبتاً کم ویلیو رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا آرڈر, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ تو اصل ہے نا جس کے لیے سفیر کو بھیجا جائے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس کی ویلیو نسبتاً کم ہے اس کی ایسی حفاظت کی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ جو اصل تھا اس کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک حرف اگر کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ دلیل کے بغیر قبول بولو نہیں ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اللہ کے سفیر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ترمذی نے دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ ایسا تھا. پورا گیٹ اپ نہیں بیان کیا جا رہا, صرف اتنا کہ آپ کے سامنے کے جو 2 دانت تھے ان کے درمیان میں خلا تھا, تھوڑا سا ڈسٹینس تھا, تھوڑا سا فاصلہ تھا.
یہ کتنی معمولی سی بات ہے یار. کوئی سفیر آپ کے پاس پیغام لے کر آیا ہے, آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اس کے سامنے کے دانتوں میں خلا تھا یا نہیں تھا, ہے بھائی, بہت ہی ایک بھائی تھا یا نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اس سے. لیکن امام ترمذی یہ بات بیان کر رہے ہیں. لیکن امام ترمذی کو پتا ہے یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں میں کہ جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے نا, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. امام ترمذی کو یہ بات معلوم ہے کہ میں نے اگر دعویٰ کر دیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا, یہ دعویٰ کر دیا, یہ امت مجھے چھوڑے گی نہیں. کہ کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ آپ مورخین سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, وہ اپنے لکھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اگر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں تو وہ دلیل اس اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اتنی سی بات کو بیان کرنے کے لیے امام ترمذی سند لے کر آئیں گے. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن, امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا. وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن عبد الرحمن کو کیسے پتا چلا کہ نبی کے دو دانتوں کے درمیان خلا تھا؟ بھائی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم ابن المنذر, مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا جو منذر کے بیٹے ہیں. بھائی ابراہیم ابن منذر نے تو نبی کا زمانہ نہیں پایا, ان کو کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر کہتے ہیں حدثنی عبد العزیز ابن ابی ثابت الزہری, مجھ سے عبد العزیز نے بیان کیا جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں. بھائی عبد العزیز جو ابو ثابت الزہری کے بیٹے ہیں ان کو کہاں سے پتا چلا؟ جی انہوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم, مجھ سے اسماعیل نے جو ابراہیم کے بیٹے ہیں انہوں نے بیان کیا. حضرت اسماعیل جو ابراہیم کے بیٹے ہیں ایسے تو سینکڑوں ہیں, یہ کون سے والے اسماعیل اور ابن ابراہیم کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابن اخی موسیٰ ابن عقبہ, وہ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں. اچھا جی, اسماعیل ابن ابراہیم نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان میں خلا تھا؟ اسماعیل ابن ابراہیم جو موسیٰ ابن عقبہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں قال حدثنی موسیٰ ابن عقبہ, وہ کہتے ہیں مجھے میرے چچا موسیٰ ابن عقبہ نے بتایا. بھائی موسیٰ ابن عقبہ نے بھی نبی کا زمانہ نہیں پایا. وہ کہتے ہیں موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں حدثنی قریب, مجھ سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد قریب نے بیان کیا. ارے بھائی قریب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. امام ترمذی کہتے ہیں ذرا خاموش ہو جاؤ. قریب کہتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن عباس, مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھ کے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین, کہ نبی کے سامنے کے دو دانتوں کے درمیان میں خلا تھا. ایسی حفاظت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ اپ کی خدا نے کی ہے. سوچو تعلیمات کی کیسی حفاظت کی ہوگی. آج کوئی ایسی شخصیت ہے جو یہ اٹھ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر, اور اس کے پاس اپنے دعوے کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت ہو جو ثبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک حدیث ہے, ایسی ہزاروں حدیثیں ہیں, ایک بات بھی اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو سند کے بغیر امت اس کو قبول بولو نہیں کرتی. اور سند بھی کیسی خاندانی. آپ کہہ سکتے ہو امام ترمذی سے کہ حضرت آپ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن نے بیان کیا, ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی آپ نے خود ہی گڑھ لیا ہو. بھئی کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ بولو آپ کو مجھ سے فلاں نے بیان کیا, اگلے کو کیا پتا فلاں کون ہے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ گے, جی عبداللہ ابن عبد الرحمن کون ہے, آپ کو اس زمانے کے درجنوں علماء کے اقوال مل جائیں گے. یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے, فلاں جگہ علم حاصل کیا, ان کے بارے میں علماء کے تبصرے, یہ جھوٹے تھے سچے تھے, کوئی کرپشن تو نہیں ان پہ ثابت ہوئی, جھوٹ تو ثابت نہیں ہوا زندگی بھر. ان کے شاگرد کون کون, ان کے استاذ کون کون, کہاں کہاں سے علم حاصل کیا. ایک مؤلف بیان نہیں کرے گا, بہت سارے لوگ جو مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ بیان کریں گے ان کے بارے میں. پھر آپ اگلے راوی کی طرف جاؤ گے عبداللہ ابن عبد الرحمن, وہ کہتے ہیں ابراہیم ابن المنذر نے. یہ ابراہیم ابن المنذر کون ہے؟ یہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہے, آپ کو درجنوں کتابوں میں ان کے حالات بولو مل جائیں گے. بھائی اس زمانے میں مشہور آدمی تھے, یہ لوگ جانتے تھے ان کو. وہ کتابیں کوئی دمشق میں لکھی جا رہی ہے, کوئی مصر میں لکھی جا رہی ہے, کوئی کوفہ میں لکھی جا رہی ہے, ان کتابیں میں ان کا تذکرہ ملے گا آپ کو. حالانکہ ان کے آپس میں ملاقات ثابت, ان مصنفین کا آپس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, مختلف ملکوں میں ہے یہ.
پھر آپ پوچھو گے جی عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری کون ہے؟ ان کے اسماء الرجال کی کتابیں تو اتنی جلدوں میں ہوتی ہیں جن میں راویوں کے حالات، ان کے نام. ایسا خاندانی پروٹوکول خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، ایسی حفاظت کی گئی. اللہ ان غیر مسلموں سے کہہ رہا ہے جس کے دانتوں کے درمیان خلا، اس گیٹ اپ کو بیان کرنے کی میں نے ایسے حفاظت کی ہے، سوچو اس کے آرڈر کیسے میں نے محفوظ کیے ہوں گے. یہ پروٹوکول اس کائنات میں آج تک کسی کو بولو نہیں ملا. ہم یہ سیرت سن کے خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر مسلموں کی طرف بھیجے گئے تو مسلمانوں پر بھی لازم ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. امام بخاری اپنی سند سے حدیث لے کر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفوا اللحا، نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا، داڑیاں بڑھاؤ. نبی پیغام دے کے بولو نا بھائی، چلے ختم. اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام. اب جب آپ یہ حدیث دیکھیں گے، آپ امام بخاری سے پوچھیں گے نا یہ آپ کو کس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا؟ امام بخاری سند، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے، مجھ سے فلاں نے. پھر ان راویوں کی آپ ہر جگہ تحقیق کر سکتے ہو. پھر امام ترمذی بھی بیان کر رہے ہیں، امام مسلم بھی بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کہ میں نے اپنے میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے داڑھی بولو نا بھائی بڑھاؤ. بس تمہیں اگر کوئی کنفیوژن تھی کہ پتہ نہیں حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، تو میں نے تمہاری وہ کنفیوژن دور کر دی. بس آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اگر تیرا اتنا اہم حکم تھا تیرے حبیب کا تو میں نے جب داڑھی نہیں رکھی تو سزا کیوں نہیں ملی؟ اللہ کیا کہے گا؟ یہ دنیا دارالامتحان تھی، دارالجزا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب آپ کی مرضی. مولوی صاحب بھی آپ کو یہ حدیث سنا کے جمعہ پڑھا کے گھر نکل جائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا پولیس سے کوئی تعلق. قرآن کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں. میسنجر کا کام حکم پہنچانا ہوتا ہے، منوانا بولو نہیں ہوتا. تو میسنجر کا کام پیغام پہنچانا، بس اسی پیغام میں جو خدا نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس میں حکم دیا ان کو پیغام پہنچا دو، بس آگے نہیں کچھ. لا تقربوا الزنا. اچھا کچھ پیغام ایسے ہیں جو خدا کی ذات سے نکلے ہیں، براہ راست قرآن کی شکل میں محفوظ ہوئے، کہ اس میں اے نبی ہم جب کسی کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں، بعض دفعہ پیغام اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں بھائی یہ پڑھ کے سنا دو، اور بعض دفعہ کہتے ہیں یہ بھی بتا دینا، یہ بھی بتا دینا. تو اس میں میسنجر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، پیغام بھیجنے والے کا ہوتا ہے. حدیث بھی اللہ کا پیغام ہے، الفاظ کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن بھی اللہ کا پیغام، الفاظ بھی کس کے؟ اللہ کے. تو جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو پیغمبر نے قرآن پہنچایا اور وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اس میں بھی ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی. اس پیغام میں کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا، ان سے کہہ دو کہ زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت. بولتے کیوں نہیں. زنا کرنا تو دور کی بات. آج صبح ایک لڑکی کا فون آیا، 5 سال سے میرا ریلیشن کسی بندے سے، اب وہ شادی نہیں کر رہا. میں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے، وہ حرام کاروں کے لیے یہی ہونا چاہیے. جب اس نے حرام مزے لے لیے تو وہ کیوں بیوی بنائے گا بھائی؟ کیوں بیوی بنائے گا؟ وہ اس کو حرام چسکے لگ گئے نا، رو رہی ہے، اس کو منع. میں نے کہا میں کیوں سمجھاؤں اس کو؟ خدا نے مرد اور عورت کو نکاح کے علاوہ کسی بھی راستے سے قریب جانے کی اجازت بولو نہیں دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گاڈ کا پیغام لے کر آئے، دیکھو غیر مسلم زنا کر سکتا ہے، کرے، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پہ خدا خود ہی نمٹ لے گا قیامت کے دن. مسلمان کے پاس نبی کے حکم کے سامنے نو کا آپشن نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے گاڈ کی طرف سے، اس میں یہ تھا کہ تمہیں 5 ٹائم اللہ کے گھر میں جمع ہو کے میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا. اس میں فجر کی نماز بھی، ظہر کی نماز بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی. آپ نماز کے لیے آ جائیں، آپ کی مرضی، نہ آئیں، کوئی مولانا صاحب پولیس لے کے آپ کے گھر نہیں پہنچیں گے. اس سے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز آپشنل ہے. نہ 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 نہ، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا اور آپ کی نبوت پہ سینکڑوں دلائل قائم کر کے بتا دیے کہ تمہارے اوپر میری حجت تمام ہو چکی ہے، تم آؤ نہ آؤ تمہاری مرضی. کل قیامت کے دن جب میں انتقام لوں گا
تو تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ اللہ معاذ اللہ نقل کفر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح نہیں تھی، یا اللہ مجھے یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا. تو یہ حجت اللہ کی بندوں پہ تمام ہو چکی ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل کر کے ہم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بندوں کو اپنا میسج پہنچایا، اس میسج میں شراب لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ بولو انلیگل. آپ کو شراب کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. خدا نے جو اپنا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور پوری سندوں کے ساتھ، اور قرآن تو سند کا محتاج ہی نہیں ہے، اس قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا کہ بہن کی وراثت آپ کو کھانے کی اجازت. بولتے کیوں؟ بعض گاؤں دیہاتوں میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جہاں بہن کی وراثت کی بات ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی. ایک نعرہ آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لگ رہا ہوتا ہے اس کے ابا بھی مرے ہی نہیں ہیں. بہت سے دیہاتی علاقوں میں پوری زمینیں کھا جاتے ہیں، بہنوں کو بولو نہیں دے. ہمارے نبی نے جو ہمیں پیغام پہنچایا نا خدا کا، اس پیغام میں یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت بولو نا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو آپ ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا. صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کے، یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا، ابا کی گائے کی خدمت کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے، تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کے ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب کیا کرے یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق، داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال، بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عمرہ حج میں نقاب کا طریقہ. میں نے کہیں سے سنا ہے کہ عمرہ میں وہی نقاب پہن سکتے ہیں جو عام دنوں میں پہنتے ہیں، البتہ اسے الٹا کر کے پہننا چاہیے، یعنی جو سلا ہوا حصہ ہے وہ اندر رہے گا اور بغیر سلا ہوا آگے کی طرف رہے گا. تو کیا میرے لیے کیپ والا نقاب پہننا ضروری ہے یا اس طرح الٹا نقاب کر کے بھی پہن سکتی ہوں؟ مسز عثمان ابو ظہبی سے. جناب عمرے میں حالت احرام میں حج ہو یا عمرہ ہو، عورت چہرے پہ کپڑا نہیں لگا سکتی، تو نقاب بھی ضروری ہے جوان عورت کے لیے، لیکن اس طرح سے ضروری ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے. تو خواتین کو چاہیے، آج کل وہ کیپ آتی ہے، اس کے آگے ایک پردہ ہوتا ہے تو وہ لٹکا لیا کریں تاکہ چہرے کے پردے پر بھی عمل ہو جائے اور نقاب بھی ہو جائے، یعنی احرام کی پابندی پر بھی عمل ہو جائے. یہ بات کہ الٹا کر کے کپڑا لگا لیں یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پہلی دفعہ حج میں حلق کرانا کیا ضروری ہے؟
جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے۔ دیکھیں، جو مرد حج یہ کرے گا یا عمرہ کرے گا تو کہیں بھی اس پر حلق کروانا ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ میں، نہ دوسری دفعہ میں، نہ تیسری دفعہ میں۔ قصر کروانا بھی جائز ہے۔ قصر کا مطلب ایک پورے کے برابر بال کاٹ لیے جائیں سر کے، یعنی ایک پورے سر سے کاٹے جائیں ایک پورے کے برابر، یعنی اتنا انچ کم از کم چھوٹے کر دیے جائیں بالوں کو، 1 انچ۔ تو یہ پورے سر سے ہو، ایسا نہیں کہ یہاں سے ٹٹیا پکڑ کے کاٹ ڈالی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے نہیں حرام سے نکلتے باہر۔ تو یہ ضروری ہے۔ حلق یعنی سر منڈانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بال ہی 2-2 انچ کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ پٹے والے بال تو لوگ رکھتے نہیں ہیں، 2-2 انچ کے بال ہوتے ہیں یا 1-1 انچ کے بال ہوتے ہیں، تو وہ نائی کے لیے بھی اس کو 1 انچ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور 1 انچ کاٹیں گے تو وہ ایسے ہی ہو جائیں گے، حلق کے قریب ہی ہو جائیں گے، تو اس لیے پھر لوگ حلق کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو حلق ضروری نہیں ہے، قصر بھی جائز ہے، البتہ حلق میں 3 گنا زیادہ ثواب ہے قصر کی نسبت، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ حلق کروایا جائے۔ باقی یہ کہ کوئی نہ کرائے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے، باقی عورت کے لیے تو حلق جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس حج پہ گئے تھے، عمرے پہ گئے تھے، ان کے بال تو ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، میں جب عمرہ کر کے آیا تو انہوں نے کہا آپ عمرہ کر کے آئے؟ میں نے کہا جی، کہتے بال تو آپ کے بڑے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے قصر کروایا، کہہ رہے ہیں یار اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں آپ کے بالوں میں، اتنے بڑے والے ہیں ابھی۔ تو اس بارے میں بھی سمجھ لیں، میں نے جب پہلی دفعہ حج کیا تھا تو حلق کی سنت پر عمل کیا تھا، اس وقت بھی میرے اس سے بھی بڑے بال تھے یہاں تک، تو میں نے دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب میں نے حج کیا تو حلق کیا میں نے، اس کے بعد جب دوبارہ حج کیا یا عمرہ کرتا ہوں تو پھر قصر کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو اس میں لوگ جو طنز کرتے ہیں اور ملامت کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ جب شریعت نے قصر کی اجازت دی ہے تو آپ قصر بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے جدہ میں ایسے بہت سے یعنی لوگوں کے بارے میں سنا، ایک کو تو دیکھا بھی کہ وہ اس چکر میں جدہ میں رہتے ہوئے عمرہ نہیں کر رہا، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر رہا کہ مجھے ٹینٹ کرانی پڑے گی۔ تو میں نے ان سے بولا بھائی آپ قصر کر لو، بال چھوٹے کر لو، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا مسئلے کا۔ تو اس لیے حلق بھی جائز ہے، قصر بھی جائز ہے۔ حلق میں زیادہ ثواب ہے لیکن قصر بھی جائز ہے۔ کوئی اگر حلق نہ کرائے تو اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ دوران حج حیض آ جائے تو کیا حکم؟ اگر عورت کو حج کے دوران حیض آ جائے تو وہ آگے فرائض و واجبات کیسے پورے کرے گی؟ شوکت فقیر کوہاٹ سے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ حج میں عورت بس ایک چیز کی پابندی ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتی اگر حیض آ جائے۔ عمرے میں بھی یہی پابندی ہے، باقی تمام عمرے کے ارکان یا حج کے ارکان عورت ادا کرے گی۔ عمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں تو صرف طواف کرنا ہے اور آگے سعی کرنی ہے، تو طواف سے رک جائے، وہ جب حیض بند ہو تو طواف کرے پھر سعی کر لے۔ اور اگر سفر میں واپسی ہے، جہاز کا ٹکٹ ہے اور فوراً واپسی ہے عورت کی اور قافلہ واپس جا رہا ہے، وہ نہیں اسٹے کر سکتی، ناممکن ہے اس کے لیے، تو پھر عمرے میں کیا کرے گی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہی مجبوری میں طواف کر لے اور بعد میں دم دے دے وہ۔ لیکن یہ بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو اصل حکم یہی ہے کہ وہ اسٹے کرے وہاں بیت اللہ میں اور پاکی کا انتظار کرے۔ باقی سعی کے دوران اگر حیض آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سعی کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے۔ اور حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، وقوف عرفہ ہے، رمی ہے، اسی طرح سعی ہے، منا کا وقوف ہے، ان میں عورت کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمام ارکان حالت حیض میں ادا کیے جا سکتے ہیں، بس مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگی نماز پڑھنے کے لیے، اور طواف زیارت نہیں کرے گی عورت جب حج کے ایام میں اس کو حیض آ جائے۔ کوئی بھی طواف نہیں کرے گی، صرف طواف زیارت نہیں۔ تو طواف زیارت یا طواف کے لیے عورت کو پاک ہونا پڑے گا، وہ انتظار کرے گی۔ حج بہتر ہے یا غریبوں کی مدد؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی شادی کرا دو۔ کیا کسی غریب کی یا اپنی بیٹی کی شادی کرانے سے حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی؟ یہ اعتراض قربانی کے متعلق بھی کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں، حج جب فرض ہو تو پھر حج ہی ادا کرنا پڑے گا آپ کو، یا قربانی جب آپ پر واجب ہو تو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ غریب کی مدد کرنے سے قربانی ساقط نہیں ہوتی، غریب کی مدد کرنے سے حج ساقط نہیں ہوتا۔ آپ کی بچی کی شادی کے لیے پیسے ہیں لیکن آپ پہ حج فرض ہو گیا تو آپ کو حج پہلے کرنا پڑے گا۔ تو فرضیت اسلام میں پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی تھی اور لوگ کہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ جتنا ٹائم فجر پڑھنے میں لگاؤ گے کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو بھائی غریب کی مدد کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، فجر سے لے کے ظہر تک کرتا رہے، نماز کیوں ضائع کر رہا ہے؟ تو ایسے ہی حج کرے ان پیسوں سے، پھر جو اضافی پیسے آتے رہے تو اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتا رہے۔ تو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنی پڑے گی، اسی گوشت سے مدد کر دے غریبوں کی، تاکہ قربانی بھی ہو جائے اور غریبوں کی مدد بھی ہو جائے۔ ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔
کیا حجر اسود جنت کا پتھر ہے؟ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں زیب سومرو ٹنڈو اللہ یار، جی بالکل ایسا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ پتھر جنت سے آیا ہے، لیکن لوگوں کی بدعمالیوں سے سیاہ ہو گیا، تو جنت ہی کا پتھر ہے۔ کیا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ کیا شوال یا ذی قعدہ میں عمرہ کرنے سے حج لازم ہو جاتا ہے؟ عبید عباسی: نہیں جی، حج کا تعلق ہے آپ میں استطاعت ہے یا نہیں ہے، تو اگر حج کی استطاعت ہے تو آپ ذی قعدہ یا محرم میں عمرہ نہ بھی کریں تو بھی فرض ہے، اور اگر حج کی استطاعت آپ میں نہیں ہے تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے شاید محرم کہہ دیا، یعنی ذی قعدہ یا شوال میں، تو ذی قعدہ یا شوال میں عمرہ کرنے سے حج لازم نہیں ہوتا، حج کا تعلق ہے حج کی استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ گھر سے احرام باندھنے کا حکم، کیا عمرہ یا حج کے لیے گھر سے احرام باندھ کر جانا چاہیے؟ مسز آصف بحرین سے: افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر ہی سے احرام باندھ کے جائیں، حج کے لیے بھی اور عمرہ کے لیے بھی، کیونکہ جتنی دیر احرام کی حالت میں گزرے گی اللہ کو آپ سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ اللہ کو سب سے زیادہ انسان حالت احرام میں اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے اس نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ ڈریس پہن لیا اس نے۔ اور اچھا یاد رکھیں، احرام صرف ان چادروں کو نہیں کہا جاتا، احرام کہا جاتا ہے کہ آپ نے نیت کر لی، یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے، اور عمرے کی نیت سے آپ احرام میں آ گئے، حج کی نیت سے احرام میں آ گئے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، وجہ اس کی ہے کہ پھر احرام کی پابندیاں بہت سخت ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ فلائٹیں لیٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا کہ جی گھر میں 2 رکعت پڑھ کے آپ نے حج یا عمرے کی نیت کر لی، ایئرپورٹ پہ پہنچے آپ، پتا چلا جی آپ کی فلائٹ ہی لیٹ ہو گئی ہے جی، یا جیسے کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا، عمرے کرنے کی نیت سے لوگ گئے اور احرام باندھ کے گئے، ایئرپورٹ پہ پتا چلا کہ جی وہ سعودی عرب نے عمرے پہ ہی پابندی لگا دی ہے کووڈ کی وجہ سے، تو اب وہ لوگ تو ان کو تو احرام پھر کھولنا پڑے گا، پھر دم واجب ہو جائے گا ان کے اوپر۔ تو وہ چونکہ بعض دفعہ ایئرپورٹ پہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، احرام بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہم جب میقات سے گزریں گے تو نیت کریں گے ہم احرام کی، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ثواب بہرحال کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ آپ گھر سے ہی احرام باندھیں اور وہیں سے لبیک کہتے ہوئے آپ جائیں، کیونکہ احرام میں آنے کے بعد ہی لبیک شروع ہوتا ہے، تو زیادہ ثواب یہی ہے۔ تو کوئی زیادہ ثواب افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو اسی پر عمل کرنا چاہیے، اور اچھا بھی لگتا ہے نا، انسان اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اپنے علاقے سے ہی احرام باندھ کے، تو اس میں اللہ کے گھر کی تعظیم بھی زیادہ ہے۔ احرام میں صابن اور شیمپو کا استعمال، عمرہ یا حج کے لیے جو غسل کرتے ہیں اس میں جسم پر صابن شیمپو وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ عامر صاحب سعودی عرب سے: نہیں میرے بھائی، عمرہ یا حج کے لیے جب آپ غسل کریں، ایک تو احرام کے بعد غسل ہے، ایک غسل ہے احرام سے پہلے، یعنی ابھی آپ نے احرام کی نیت کرنے سے پہلے آپ نے کہا غسل کر لوں، اس میں تو آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، شیمپو سے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن جب احرام میں آ گئے آپ، یعنی لبیک پڑھ لیا آپ نے اور احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو ہو گئیں، اب آپ صابن سے میری مراد ہے خوشبودار صابن، جو کہ عام طور پہ جو یہاں صابن مل میں خوشبودار ہی ہوتے ہیں، تو پھر صابن شیمپو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ سادہ صابن ملتا ہے جو خاص طور پر احرام والوں ہی کے لیے مل رہا ہوتا ہے، وہ اس کا استعمال جائز ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو حاجی ہے نا پراگندہ ہی زیادہ پسند ہے، تو لہذا نہانا ہو تو سادہ پانی سے نہائیں، صابن کا استعمال نہ کریں۔ طواف اور سعی کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، کیا طواف اور سعی کے لیے طہارت ضروری ہے؟ حافظ سلیمان صاحب: طواف کے لیے طہارت ضروری ہے، سعی کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ تو طواف اگر کسی نے بغیر وضو کے کر لیا تو اس پر واجب ہے کہ طواف کو لوٹائے۔ میقات سے گزرتے وقت لبیک نہ کہا تو کیا حکم ہے؟ عمرے پر جاتے ہوئے میقات سے گزرتے وقت میں نے لبیک نہیں پڑھی کیونکہ مجھے نہیں پتا چلا کہ میقات سے کب گزرے، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا دم دینا واجب ہے؟ نیز میں چہرے سے نقاب بھی کچھ دیر بعد ہٹا کر کیپ والا نقاب لگایا، اچھا اس سے کیا دم دینا ہوگا؟ ام عمر کراچی سے: دیکھیں میقات سے آپ گزر گئی، آپ عمرے کی نیت سے یا مکہ کی نیت سے آپ جا رہی تھی، اور میقات سے آپ گزر گئی اور آپ نے احرام کی پابندیاں میں اپنے آپ کو لاگو نہیں کیا، یعنی لبیک پڑھ کر احرام میں داخل نہیں ہوئی، تو آپ پہ دم واجب ہو گیا ہے، تو اس لیے دم دینے۔ اور باقی یہ کہ چہرے یعنی کپڑا بھی چہرے پر لگا رہا، تو کپڑا جو چہرے پر عورت کے لگا رہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم 12 گھنٹے تک لگا رہے گا تو دم واجب ہوتا ہے، اس سے کم میں دم واجب نہیں ہوتا۔ تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیے گا کہ احرام کی پابندیوں پر پورا عمل نہیں ہوا، تو تھوڑا بہت چند ریال صدقہ کر دیں، وہ کافی ہے، لیکن یہ کہ دم واجب نہیں ہے، کیونکہ دم واجب ہوتا ہے کہ آدھے دن سے زیادہ تک، یعنی متفرق اوقات میں اگر کپڑے پر چہرہ لگائے، چہرے پہ کپڑا لگائے
تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کم سے کم وہ آدھا دن بنتا ہو. تو اتنا تو نہیں ہوگا, تھوڑی دیر میں لوگوں نے بتا دیا ہوگا, اس لیے اس میں دم واجب نہیں ہے یہ. لیکن جو میقات سے بغیر حرام کے گزر گئے اس میں دم واجب ہے. حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا, اگر کسی نے حرام پیسے سے حج کیا تو ادا ہو گیا یا نہیں. عبد الخالق چترال سے. دیکھیں رکن جو اس کے ذمہ تھا اسلام کا ایک رکن, وہ تو پورا ہو گیا, لیکن اس کو گناہ ہوگا, اور یہ گناہ کی تلافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حلال پیسوں سے دوبارہ حج نہ کر لے. لہذا اس پر واجب ہے کہ حلال پیسوں سے دوبارہ حج کرے. وہ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن سعودی عرب سے. جتنے چاہیں عمرے کر لیں ایک سفر میں. تو علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں ایک سفر میں جتنے زیادہ عمرے کریں اچھا ہے. بعض اس کے قائل ہیں کہ نہیں جی ایک سفر میں عمرہ ایک ہی کرے اور جو ٹائم مل رہا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ طواف کریں. تو ہماری رائے میں یہ دوسرا قول زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ثابت ہے, لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یا بعض دیگر اسلاف سے ایسا بھی ہے کہ ایک سفر میں انہوں نے ہزار عمرے کیے ہیں. بار بار عمرہ کرتے تھے, واپس جاتے تھے, پھر احرام باندھ کے آ کے عمرہ کرتے تھے. دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں, تو جس کو جو ذوق ہو اس پر عمل کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے ہماری رائے میں کہ عمرہ ایک کرے اور پھر طواف زیادہ سے زیادہ کریں, لیکن کوئی زیادہ عمرے کرے تو بھی کوئی حرج نہیں. طواف میں خانہ کعبہ کو ہاتھ لگانے سے کیا دم واجب ہوگا؟ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ہاتھ لگایا تو کیا دم واجب ہو جائے گا؟ عائشہ لائق نہیں جی, دم واجب نہیں ہوگا. تو ہاں البتہ حجر اسود پہ خوشبو لگائی بھی ہوتی ہے انہوں نے, تو وہاں احتیاط کریں, احرام کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ پھر خوشبو لگ جاتی ہے. تو کہیں بھی بیت اللہ میں ایسی جگہ پہ ہاتھ نہ لگائیں جہاں خوشبو لگائی جاتی ہے. تو میرا خیال ہے ملتزم پہ اور حجر اسود پہ خوشبو لگائی جاتی ہے, وہاں احتیاط کریں, احرام کی حالت میں اس میں ہاتھ نہ لگائیں. عمرے کے بعد بال کاٹنا کہاں واجب ہے؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد مینا جا کر سر منڈوایا جائے تو کوئی دم لازم آئے گا یا نہیں؟ عبد الرحمن ریاض سے. نہیں, مینا جا کر سر منڈوانے میں تو کوئی دم لازم نہیں آئے گا. عصر کے بعد طواف کے 2 نفل کا حکم. عمرے کا طواف عصر کے وقت مکمل ہوا, مکروہ وقت کی وجہ سے 2 رکعت ادا کیے بغیر سعی کر لی, کیا اس صورت میں طواف کے نفل بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں؟ کوئی دم تو واجب نہیں ہوگا. عثمان رفیع. احناف کے ہاں عصر کی نماز کے بعد نفل جائز نہیں ہے, اور طواف کی جو 2 رکعتیں وہ بھی عصر کے بعد جائز نہیں ہے. تو اگرچہ عرب علماء چونکہ وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں ان کی رائے میں جائز ہے, دلائل دونوں طرف ہیں. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, انسان کو ایک ہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے تمیز سے, کبھی ادھر کبھی ادھر, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں یہی ہے کہ وہ طواف کر لیں, عصر کے بعد طواف کیا تو 2 رکعت نفل اس وقت نہ پڑھیں, جا کے آرام سے صحیح کر لیں, نفل پڑھ لیں مغرب کا وقت داخل ہونے کے بعد. تو کیونکہ وہ طواف کی 2 رکعتیں اگرچہ واجب ہیں لیکن اس کا ٹائم متعین نہیں ہے, وہ کبھی بھی کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں, تو بعد میں پڑھ لیں, وہ عصر کے بعد نہ پڑھیں. مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے, کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ عبد الرحمن ریاض سے. لیکن جو بے غبار صحیح حدیث ہے اس میں 1,000 نمازوں کا ذکر ملتا ہے کہ مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور مسجد نبوی میں 1,000 نمازوں کا ثواب. کیا حاجی گھر میں قربانی کرے گا؟ حاجی جو قربانی مکہ مکرمہ میں دیتے ہیں کیا گھر پر بھی قربانی کرنی ہوگی؟ اختر سعید انڈیا سے. دیکھیں حاجی جو مکہ مکرمہ میں حج میں قربانی کرتا ہے وہ دم شکر کہلاتی ہے کہ ایک ہی سفر میں اس نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا, جس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو اس کی قربانی حاجی پر واجب ہے کہ ایک ہی سفر میں اللہ نے عمرے کی بھی توفیق دے دی اور حج کی بھی. اسی طرح حج قران میں بھی ہے کہ ایک ہی احرام سے ایک ہی سفر میں آپ نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا, عمرے کا احرام ابھی اترا نہیں تھا اسی احرام سے حج کر لیا. یہ سب سے مشکل حج ہے اور سب سے زیادہ ثواب بھی اس کا ہے. تو اس پر بھی آپ کو دم واجب ہے. وہ بقرعید والی قربانی نہیں ہوتی, یہ دم شکر کہلاتی ہے. تو یہ دو قسم کی قربانیاں حج میں کرتے ہیں, ایک حاجی وہ جو حج تمتع کرتا ہے, ایک وہ جو حج قران کرتا ہے. تو اس سے بقرعید والی قربانی ساقط نہیں ہوتی, بلکہ بقرعید والی قربانی حاجی پر الگ سے واجب ہوتی ہے, لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. وہ 2 شرطیں یہ کہ نمبر 1, بقرعید کے دنوں میں حاجی مسافر نہ ہو, یعنی مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو اس کی, کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ اس میں استطاعت بھی ہو کہ قربانی جو صاحب نصاب بھی ہو, جیسے اتنا پیسہ ہو اس کے پاس کہ وہ یہاں جیسے صاحب نصاب تھا وہاں بھی صاحب نصاب ہو. کوئی کہہ سکتا ہے اتنا پیسہ تھا تبھی تو حج پہ آیا ہے نا, ٹھیک ہے بھائی حج پہ آیا, لیکن ہو سکتا ہے وہ پیسہ خرچ ہو گیا, وہ حج پہ اب بچے نہ اس کے پاس اتنے پیسے. تو 2 شرطیں اگر ہوں گی کہ حاجی صاحب استطاعت بھی ہو, نمبر 2 مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی ہو, تو پھر حاجی پر قربانی بقرعید والی الگ سے لازم ہے. پھر اس کی مرضی ہے کہ وہیں کر لے
یا اپنے ملک میں کسی کو بول دے کہ میری طرف سے قربانی کر لو. عام طور پہ تو مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی حاجی کی نیت نہیں ہوتی، لہذا وہ مسافر ہوتا ہے، تو مسافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. حج میں قربانی نہ کر سکے. اچھا، مکہ میں اب ہماری رائے کے مطابق، جامع الرشید اور دارالعلوم کرنگی کی رائے کے مطابق منی بھی مکہ میں ہی داخل ہو گیا ہے. یعنی کچھ لوگ مکہ سے منی جاتے ہیں تو وہ مکہ ہی سمجھا جائے گا. اور بنوری ٹاؤن کی رائے یہ ہے کہ نہیں، منی بالکل ایک الگ ہے، مکہ الگ ہے، یہ دونوں الگ الگ شاعر ہیں اسلام کے، تو یہ مرج نہیں ہوں گے. تو ان کی رائے میں جب آپ منی جائیں گے تو وہ آپ گویا مسافر نہیں کہلائیں گے، آپ یعنی سوری مسافر ہی کہلائیں گے. یعنی 15 دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت سے منی میں جانے سے ان کی رائے میں یہ ہے کہ وہ مکہ میں جانا نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ الگ شہر کہلائے گا، لہذا اس سے آپ مسافر ہی رہیں گے. جبکہ دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے اور جاوید الرشید کی رائے یہ ہے کہ نہیں، منی جو ہے اور مکہ ہی کا حصہ بن چکا ہے، لہذا منی میں کوئی ٹھہرے کچھ دن اور مکہ میں ٹھہرے تو وہ مکہ میں ٹھہرنا ہی کہلائے گا. اچھا بھائی، ایک شخص حج تمتع کرے مگر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہ کرے تو کتنے دن روزے رکھے گا؟ عبداللہ صاحب، وہ 10 دن روزے رکھے گا. تلک عشرۃ کاملہ قرآن میں ہے نا، تو اس پر لازم ہوگا کہ 3 دن وہیں پہ روزے رکھے اور 7 دن وہ اپنے مقام پہ آنے کے بعد رکھے. اس کی تفصیل پھر میں انشاءاللہ اگلے کلپ میں مزید ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دوں گا. کیا قربانی کا ثبوت نہیں ہے؟ ایک عالم سے سنا ہے کہ قربانی کے فضائل سے متعلق ساری احادیث ضعیف ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ احمد صاحب انڈیا سے. بالکل غلط ہے. قربانی کا وجوب، قربانی کا ثبوت، قربانی کا سنت ہونا، یہ سب چیزیں تواتر سے ثابت ہیں. وجوب میں تو اختلاف ہے، احناف کے ہاں واجب ہے، دیگر ائمہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ بھی قریب بواجبی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ثبوت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. امت کا، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، اور اجماع اسی چیز پر ہوتا ہے جو تواتر سے ثابت ہوتی ہے. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد قربانی کی پابندی کے ساتھ، اور قرآن میں بھی قربانی کا ذکر ہے، احادیث میں بھی قربانی کا ذکر ہے، اور اسلاف تواتر کے ساتھ کرتے چلے آ رہے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے. تو یہ گمراہ لوگ ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تمام احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا کسی وقت، ریفرنسز کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، قرآنی آیات بھی اور وہ احادیث. قرآن کی تو سب سے بڑی آیت ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، ان کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو مطلب یہی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم جب ان کو ذبح کرتے ہو تو ان کا خون گوشت تھوڑی پہنچتا ہے، لیکن تم نے جو تقوی اختیار کیا، اللہ کے حکم پہ ایک کام کیا، وہ تمہیں پہنچتا ہے. پھر صحیح حدیث میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، تو ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے. تو اتنی ساری مستند احادیث موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اس پہ مستند روایتیں نہ ہوتی تو پوری امت کا اجماع نہ ہوتا، اس پہ پوری امت جمع ہے اس پہ. پھر بھی میں انشاءاللہ موقع ملا تو وہ تمام احادیث ایک انشاءاللہ میں لکھ کے اس کو شائع کر دوں گا، یہ اناؤنس کر دوں گا. قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ قربانی کا نصاب زکوٰۃ والا ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ انابیہ رحمان، زکوٰۃ کی نسبت تھوڑا اور زیادہ سخت نصاب ہے. زکوٰۃ تو 4 چیزوں پہ ہوتی ہے، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. یہ 4 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں تو زکوٰۃ واجب ہے. لیکن قربانی میں ایک 5ویں چیز بھی دیکھی جاتی ہے، ضرورت سے زائد سامان. وہ گھریلو سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، یا وہ اضافی پراپرٹی جو نہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے نہ آپ اس میں رہتے ہیں، تو وہ پراپرٹی بھی قربانی کے نصاب میں شامل ہوتی ہے. تو یہ 5 چیزیں کا مجموعہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے کسی کے پاس تو پھر اس پہ قربانی واجب ہے. لیکن ان 5 چیزوں سے پہلے وہ گیس بجلی کا بل اور راشن واشن کا جو خرچہ ہے نا مہینے کا ہوگا، وہ پہلے مائنس کرے گا اور قرضے ورزے نکالے گا، پھر یہ بچے گا تو پھر اس پر قربانی واجب ہو. اس پہ میں ڈیٹیل سے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں. قربانی کا نصاب آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو مل جائے گا. لیکن فرق یہی ہے کہ زکوٰۃ میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، قربانی میں 5 چیزیں. ایک یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی قربانی میں دیکھا جاتا ہے. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب قربانی کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان بھی شامل ہوتا ہے. کیا اس میں سلے ہوئے اور بغیر سلے ہوئے کپڑے بھی شامل ہوں گے؟ اور 1 سے زائد جوتے کی جوڑیاں ہوں گی تو وہ بھی شامل ہوں گی. علی صاحب کراچی سے. اس میں علماء کی ایک رائے ہے کہ 4 جوڑے یا 3 جوڑے، بعض نے کہا 3 جوڑے سے زیادہ ضرورت سے زائد ہے، بعض نے کہا 1 جوتا تو ضرورت ہے، دوسرا اضافی جوتا ضرورت سے زائد ہے. لیکن جو بات اقرب الصواب اس زمانے کے لحاظ سے معلوم ہوتی ہے، اس زمانے میں اس کو عدد میں منحصر کرنا بہت مشکل ہے. پہلے زمانے میں مخصوص قسم کے لباس ہوتے تھے، 3 جوڑے پورے سال چلتے تھے. اب یہ کہ کپڑے ہلکے ہو گئے ہیں، بار بار میلے ہوتے ہیں. ایک آدمی کی ضرورت 6 جوڑے بھی ہو سکتی ہے، ایک کی ضرورت 3 جوڑے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے راجح بات یہ ہے کہ وہ چیز جو پورے سال میں استعمال نہیں ہوئی تو وہ ضرورت سے زائد ہے. اب آپ کے 1 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، وہ ڈبے میں پیک رکھے ہوئے، پورا سال گزر جاتا ہے، استعمال ہی نہیں ہوتا وہ، تو وہ ضرورت سے زائد ہے. ڈنر سیٹ گھروں میں پڑے ہوئے لوگوں کے،
پورے سال ان کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی, وہ ضرورت سے زائد ہے. تو لیکن پراپرٹی میں ایسا نہیں ہے. پراپرٹی اگر پڑی ہوئی ہے تو نہ وہ رینٹ پہ دی ہوئی ہے آپ نے, اور نہ اس میں آپ خود رہتے ہیں, تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہی سمجھی جائے گی, چاہے وہ ایک دن پہلے ہی خریدی ہو آپ نے. لیکن گھریلو سامان میں, کپڑوں میں, جوتوں میں, ڈنر سیٹ میں, اور اسی طرح فرنیچر وغیرہ میں, اس میں سال تک اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ضرورت سے زائد ہے. کیا پلاٹ پر قربانی لازم ہے؟ اگر عورت کے پاس ایک عدد خالی پلاٹ ہو جس کی قیمت 8 لاکھ ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ محمد صاحب کراچی سے. جی ہاں, وہ خالی پلاٹ اگر وہ نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے اور نہ اس میں خود رہ رہی ہیں, ظاہر ہے خالی پلاٹ پہ تو کوئی رہ بھی نہیں سکتا, تو پھر اس پر قربانی لا